ڈاکٹر بھوت۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ نفسیاتی ٹریجڈی۔ اس سے بیشتر کہ پروفیسر طارق ڈرائنگ روم میں داخل ہوں، اس نے اچانک رک کر ایک نمایاں پریشانی سے کہا، میں سمجھتا ہوں مسٹر شہاب کہ پولیس کو فوراً مطلع کر دیا جائے تاکہ راضیہ کو جلد از جلد اسپتال بھیجا جا سکے۔ اسپتال؟ شہاب نے سوال کیا۔ پروفیسر 1 منٹ کے لیے خاموش رہا، جیسے پسو پیش کر رہا ہو۔ یقیناً اب پوشیدگی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آخر کار وہ بولا، کیا آپ نے راضیہ کے جسم پر غور نہیں فرمایا؟ میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن معاملہ اس قدر نازک تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شہاب نے دبی زبان سے کہا، ایک نظر دیکھنے میں تو کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی۔ راضیہ نے کافی چالاکی سے اس بات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا زیریں لباس اس قدر ڈھیلا ڈھالا اور اس خوبی سے اوپر تک چڑھا ہوا ہے کہ بہت غور کے بعد بھی کسی کو اس کے پیٹ کا ابھار محسوس ہو سکتا ہے۔ پھر چونکہ اس کا کردار بھی بے داغ رہا ہے اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کسی کو ایسا شبہ مشکل سے ہی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، مگر یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ راضیہ ماں بننے والی تھی۔ پروفیسر طارق نے نظر جھکا کر کہا، اس کی داستان حیات کا یہ المناک حصہ بیان کرنے سے بیشتر کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس کو فوراً ہی اسپتال بھیجنے کی کوشش کی جائے؟ ہو سکتا ہے کہ بچے کو بچایا جا سکے۔ بالکل درست، شہاب نے تائید کی۔ حالانکہ لاش کو پولیس کی اجازت سے بیشتر ہٹانا ایک غلط چیز ہے، لیکن میں اس کی ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار ہوں۔ پولیس کو مطلع کر دیا تو ضابط کی کارروائی میں مزید دیر لگ جائے گی۔ شہاب پھر خوابگاہ میں واپس آیا اور ٹیلی فون کے ریسیور کو بڑی احتیاط سے رومال میں لپیٹ کر طارق کے حوالے کر دیا۔ پروفیسر طارق انگلیوں کے نشانات کی اہمیت کو سمجھتا ہوا، اس نے بھی اپنے رومال میں ہاتھ ملفوف کر کے شہر کے سب سے بہتر اسپتال کا نمبر ملایا اور اسپتال کی سب سے بڑی ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ ایک غیر معمولی ایمرجنسی کیس ہے ڈاکٹر، لاش کو جلد از جلد اسپتال میں لانے کے لیے انتظام کیجیے۔ اور ایک ڈاکٹر، اس کی آواز کانپ رہی تھی، یہ ایک معصوم زندگی کا سوال ہے، آپ جو کچھ بھی کر سکتی ہوں کیجیے، اخراجات کی پرواہ نہ کیجیے۔ امید تو بہت کم ہے پروفیسر صاحب، ڈاکٹر نے محتاط طور پر کہا، بہرحال ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پولیس کی اجازت؟ کوئی فکر نہ کیجیے، اس کی ذمہ داری مجھ پر اور شہاب پر ہوگی، جلدی کیجیے۔ پروفیسر طارق کے بدنما چہرے پر انسانی ہمدردی و اخوت کا حسن نمایاں تھا۔ ایک بے گناہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے وہ بےتاب نظر آتا تھا۔ اچانک شہاب نے سوال کیا، کیا آپ کو راضیہ کی ملاقاتیوں میں سے کسی ایسے شخص کا علم ہے جس کے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا غائب ہو؟ طارق جیسے نیند سے چونک پڑا اور بالکل بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا، آپ کا اشارہ افسر کی طرف ہے؟ جی ہاں، شہاب نے خوامخواہ کہہ دیا، اصفر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا جانتا ہوں؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، وہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ طارق کی آنکھوں میں تشویش کی جھلک تڑپ اٹھی، لیکن اس نے پھر جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ شہاب بولا، میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ آپ جیسے معزز شریف انسان کے بھائی کے متعلق پولیس کو کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے، لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج رات اس خوابگاہ میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا غائب تھا۔ ٹیلی فون پر اس کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ خدا کی پناہ! بے اختیار طارق بول اٹھا۔ یہ نمایاں تھا کہ افسر کے متعلق طارق کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہاب نے اس کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور راضیہ کی لاش پر سے چادر ہٹاتے ہوئے بولا، یہ مہلک زخم دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ پولیس راضیہ کی موت کو خودکشی قرار نہ دے۔ اس صورت میں
अफसर मुसीबत में फंस सकता है। ओह, प्रोफेसर चौंक पड़ा। तो क्या आपका मतलब है कि राजिया को कत्ल किया गया है? मुमकिन है पुलिस ऐसा ही समझे, लेकिन ये नामुमकिन है मिस्टर साहब। क्या नामुमकिन है? यही मेरा मतलब है कि अफसर लाख लावाबाली सही, लेकिन कत्ल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये नतीजा मुझ पर छोड़ दीजिए। मुशाहिदात और अस्तदलाल में से जिन नताइज पर मैं पहुंचा हूं, उनको पुलिस के सुपुर्द करने पर इखलाकन और कानूनन मजबूर हूं। कौन से नताइज? प्रोफेसर ने तशवीश से कहा। यह बिल्कुल जाहिर है कि अफसर यहां मौजूद था और उसके पास एक लंबा तेज खंजर भी था। ये मौलिक जख्म उस खंजर का नतीजा है। मेरी सेक्रेटरी फिरोजा के अचानक आ जाने पर वो मसेरी के नीचे पोशीदा हो गया था। इसी असना में उसने राजिया का टेलीफोन भी इस्तेमाल किया। इस गर्मी के ज़माने में वो दस्ताने पहने हुए था, लेकिन वो ये भूल गया कि दस्ताने उसकी उंगलियों के निशानात को बेमायने धब्बों में तो ज़रूर तब्दील कर देंगे, मगर उसके गायब शुदा अंगूठे का राज फिर भी छुप ना सकेगा। चुनाचे मैंने ना सिर्फ उस राज को मालूम कर लिया, बल्कि वो नंबर भी मालूम कर लिया है जिस पर उसने टेलीफोन किया था। ये तमाम बातें पुलिस के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अफसर आज रात तो बाहर गया हुआ है, वो शहर में मौजूद ही नहीं। अगर उसने आपको ये बताया है कि वो कहीं बाहर जा रहा है, तो मामला और भी ख़राब है। वो इस बात का जवाब कैसे दे सकेगा कि उसकी दस्ताना पोश उंगलियों के धब्बे, जिनमें अंगूठे का धब्बा मौजूद नहीं, इस टेलीफोन पर कैसे पैदा हो गए? माफ़ कीजिए मिस्टर साहब, क्या ये मुमकिन नहीं कि बगैर अंगूठे वाला ये शख्स कोई और हो? बेशक मुमकिन है, लेकिन किसी और शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि नाइट क्लब शबाना को या मिस शहला को टेलीफोन करता? साहब ने यह फ़िक्रा इतने वसूख से अदा किया था जैसे उसे वाकई मालूम हो कि अफसर का कोई ताल्लुक शबाना क्लब या मिस शहला से है। ये एक तीर था जो अंधेरे में ही चलाया गया था, लेकिन ठीक निशाने पर पड़ा। उफ! तारिक बेइख्तियार बोल उठा। उसे यकीन हो गया कि ये प्रोफेसर किस्म के लोग कितने ही साहिबे फहमो इल्म हो, लेकिन अमली दुनिया में किसी कदर सादा फितरत होते हैं। साहब के जरा से चकमे पर तारिक ने सब कुछ उगल दिया था। अब सिर्फ ये सवाल बाकी था कि शबाना नाइट क्लब का मामला क्या है। साहब ने फिर अंधेरे में एक तीर चलाया। ये जाहिर है कि अफसर ने पहले शबाना क्लब को फोन किया और फिर शहला के मकान पर। जी हां, प्रोफेसर ने सादा लोही से जवाब दिया। शहला उसी क्लब में एक रक्कासा है। इस तरह तो वाकई मानना पड़ेगा कि अफसर ने मुझसे झूठ बोला कि वो बाहर जा रहा है, और ये भी मानना पड़ेगा कि राजिया की ख्वाबगाह से टेलीफोन करने वाला अफसर ही था। लेकिन आप यकीन कीजिए, ये कत्ल वाली बात अफसर की नफ्सियात के बिल्कुल खिलाफ है। एक गैर जिम्मेदार आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता प्रोफेसर साहब। अगर अफसर ये कर सकता है कि बेक वक्त राजिया और शहला से मोहब्बत का खेल खेलता रहे, तो ये भी कुछ बईद नहीं कि राजिया को मौत के मुंह में धकेल दे। मगर आपने तो बताया था कि राजिया ने खुदकुशी की है, ख्वाब आवर गोलियों से। मैं सिर्फ इन उलझनों की तरफ इशारा कर रहा हूं जिनमें अफसर पुलिस के हाथों मुब्तला हो सकता है, साहब ने हमदर्दी से कहा। और आपके लिए यकीनन एक जबरदस्त सदमा की बात है कि लेकिन उसी वक्त अस्पताल की कार आ पहुंची। साहब ने तहरीरी तौर पर अपनी जमानत और जिम्मेदारी लेकर लाश को कार में डलवा दिया और चंद मिनट बाद ही कार रवाना हो गई। साहब ने डॉक्टर को हिदायत की कि वो खुद ही कोतवाली में कप्तान पुलिस प्रेम को मुत्तला कर दें ताकि कानूनी मुतालबा पूरा हो जाए। उसके बाद शाह प्रोफेसर तारिक को लेकर राजिया के ड्राइंग रूम में आ बैठा। प्रोफेसर तारिक को सिगरेट पेश की और बाद में खुद एक सिगरेट सुलगा कर बोला, मिस्टर तारिक, गालिबन अब ये बात छुपाने की ज़रूरत नहीं रही कि राजिया के हमल का जिम्मेदार अफसर ही है। काफ़ी देर तक वो खोया खोया ज़मीन को तकता रहा। ये नफ्सियात की
ایک زبردست ٹریجڈی ہے مسٹر شہاب، اس نے اپنے مخصوص عالمانہ انداز میں کہا۔ میں جرائم اور سراغ رسانی کی الجھنوں سے تو واقف نہیں، اس لیے میں یہ بات ثابت کرنے سے معذور ہوں کہ راضیہ کی موت ایک خودکشی ہے یا ایک قتل، لیکن ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے مجھے معلوم تھا کہ راضیہ ضرور کسی نہ کسی دن خود کو ہلاک کر لے گی، اور اگر میں راضیہ کے نفسیاتی علاج کے ذریعے، جس کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا، اس کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ایک معجزہ ہی سمجھا جائے گا۔ راضیہ ایک بدترین قسم کی نفسیاتی مریضہ تھی۔ ایسے مریضوں کا انجام 99% سے بھی زیادہ خودکشی ہی ہوتا ہے۔ راضیہ آپ کے زیر علاج تھی؟ جی ہاں، تقریباً 6 ماہ سے، پروفیسر طارق نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے تمام مرض کی جڑ اس کی خوفناک بدصورتی تھی۔ چند ساعت کے لیے وہ رک گیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں خود بھی کچھ کم بدصورت نہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں مرد ہوں، اور اس سے بھی بڑا شکر یہ ہے کہ قدرت نے مجھے غیر معمولی قوت ارادی عطا کی ہے۔ مگر بدصورتی ایک عورت کے لیے بڑی بھاری مصیبت ہے۔ کائنات کے نظام میں ہر چیز کے لیے ایک کام مقرر کیا گیا ہے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے کچھ خصوصیات اور صلاحیات دے دی گئی ہیں۔ مثلاً پھولوں کا کام یہ ہے کہ ان مکھیوں، تتلیوں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف متوجہ کریں جو مذکر اور مؤنث پودوں کے درمیان جنسی مادہ لے جاتے ہیں۔ اس کام کو آسانی سے پورا کرنے کے لیے پھولوں کو قدرت نے خوشبو اور رنگ عطا کیے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ وہ پھول ہی کیا جو خوشبو اور رنگینی سے محروم ہو۔ اس طرح مرد تو بدصورت ہو کر بھی آسانی سے خود کو مرد ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت راضیہ کی حد تک بدصورت ہو تو اس بدقسمتی کو وہ آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی، خصوصاً اس حالت میں جبکہ وہ راضیہ کی طرح کمزور ارادے کی مالک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بے اندازہ حساس بھی ہو اور بے حد قوت تخیل بھی رکھتی ہو۔ ایسی عورت ایک ایسے احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے جو گھن کی طرح اس کی زندگی کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ معاف کیجئے، میں نے شاید ایک بے کیف لیکچر دینا شروع کر دیا۔ ہرگز نہیں، شہاب مسکرایا۔ میں تو نفسیات کا دیوانہ ہوں پروفیسر صاحب۔ بہرحال رات زیادہ ہو گئی ہے اور نیند نفسیات سے زیادہ ضروری ہے، طارق نے کہا۔ مختصر یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ حساس اور تخیل پسند ہونے کی وجہ سے راضیہ ایک عورت کی اس فطری تمنا کو معمول سے زیادہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی اسے چاہے، عزیز سمجھے، محبت کرے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فطرت کے لحاظ سے مرد ایک شکاری واقع ہوا ہے اور عورت ایک شکار، لیکن نفسیاتی اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اس کائنات میں سب سے بڑی شکاری ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ شکار کے روپ میں شکاری کا پارٹ ادا کرتی ہے۔ یہ اس کی فطرت کا اولین اور آخری مطالبہ ہے۔ اپنے اس فطری مطالبے اور خواہش کو پورا کرنے میں راضیہ قطعی ناکام تھی۔ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بدصورتی تھی۔ اس ناکامی اور محرومی نے اس کو ایک خوفناک احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنی زندگی کو ایک بھیانک بوجھ سمجھنے لگی، اپنے سے زیادہ نکمی اور بدصورت تھی۔ اسے کوئی عورت نہ مل سکی، اس لیے وہ دنیا کی تمام عورتوں سے نفرت کرنے لگی، خود اپنی بہن یعنی میری پیاری بیوی سے۔ اس کو ایک گہری دشمنی پیدا ہو گئی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی اب بھی اسے اتنا ہی چاہتی ہے، اور یہ ناگہانی موت اس کے لیے کس قدر شدید صدمے کا باعث ہوگی۔ اسی نفرت کی وجہ سے مجھے راضیہ کو یہاں اس فلیٹ میں الگ رکھنے کی ضرورت پڑی، اور خود میری بیوی نے آسائش کا یہ تمام قیمتی سامان اس کے لیے مہیا کیا جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ راضیہ کو تمام مردوں سے بھی شدید نفرت ہو گئی جو اس کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی لطف محسوس نہ کرتے تھے۔ لیکن افسر کے متعلق اس کا کیا رویہ تھا؟
مجھے افسوس ہے کہ افسر فطری لحاظ سے ایک فلرٹ واقع ہوا تھا، ایک عشق باز جس کی زندگی ہی یہ ہے کہ محبت کا کھیل کھیلتا پھرے۔ ایسا شخص عورت کی نفسیات کا بڑا ماہر ہوتا ہے، کیونکہ اسی پر اس کی رومانی فتوحات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ راضیہ کی اس کمزوری کو افسر نے سمجھ لیا اور اس سے پورا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ محبت کی پیاسی راضیہ سراب پر ٹوٹ پڑی، اور جب مجھے اپنی بیوی کی زبانی معلوم ہوا کہ راضیہ ماں بننے والی ہے تو میں سمجھ گیا کہ اب راضیہ کو خودکشی سے بچانا اور بھی دشوار ہوگا۔ ایک حساس عورت خود اپنی اس شرمناک غلطی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو بچانے کی صرف ایک ہی صورت باقی تھی، اور وہ یہ کہ افسر اور راضیہ خوشی سے آپس میں شادی کر لیں۔ لیکن افسر اس پر راضی نہ ہوا۔ ہاں، میں شاید راضی کر بھی لیتا اس کو، لیکن میری تمام کوششوں کو اس کمبخت رقاصہ شہلا نے غارت کر دیا۔ تب تو معاملہ بالکل صاف ہے، شاہب بولا۔ راضیہ کا نومولود بچہ اور آپ کا اصرار، یہ دو چیزیں ہی افسر اور شہلا کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ ان دونوں کو دور کرنے کے لیے افسر کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، یعنی راضیہ کی موت۔ بے شک راضیہ کی موت کا ذمہ دار اخلاقی طور پر افسر ہی کو قرار دیا جا سکتا ہے، طارق نے کہا۔ غالباً آج وہ یہاں آیا اور اس نے صاف صاف راضیہ کو یہ بتا دیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے ٹھکرا رہا ہے، اور راضیہ نے خودکشی کا پرانا ارادہ پورا کیا۔ لیکن قانونی لحاظ سے آپ افسر کو ایک قاتل نہیں کہہ سکتی۔ راضیہ کے سینے کے اس زخم کا کیا مطلب ہے؟ یہ میری عقل سے باہر ہے۔ لیکن آپ ہی بتائیے کہ اگر راضیہ خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی تھی یا کر چکی تھی تو افسر کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے سینے میں کوئی خنجر گھونپ دیتا؟ یہ چیز قطعاً محمل ہے۔ رہا شہلا کو ٹیلی فون کرنے کا معاملہ، تو بالکل ممکن ہے کہ جب راضیہ خودکشی کر چکی تو افسر نے یہ خوشخبری شہلا کو سنانے کے لیے ٹیلی فون کیا ہو۔ اس کی یہ حرکت اس کو ایک سنگدل انسان تو ظاہر کرتی ہے، لیکن قاتل نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خوامخواہ اپنے بھائی کی حمایت کر رہا ہوں۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کیا افسر کا پتہ 144 گرین اسٹریٹ ہے؟ جی ہاں، کچھ عرصے سے اس کا قیام اسی پتے پر ہے۔ جب شاہب نے خوابگاہ میں کچھ جلے ہوئے خطوط کا تذکرہ کیا جن کے ایک پرزے پر یہی پتہ موجود تھا تو طارق بولا، جی ہاں ممکن ہے اس نے راضیہ کو کچھ خطوط لکھے ہوں۔ ان کے باہمی تعلقات کے مد نظر یہ بات کچھ عجیب نہیں۔ میرے خیال میں یہ بات کافی عجیب ہے۔ شاہب نے اختلاف کیا۔ اگر راضیہ اور افسر ایک دوسرے سے اس قدر قریب تھے اور غالباً ہر وقت مل سکتے تھے تو افسر کو یہ خطوط لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بے شک یہ کچھ بے تکا سا معلوم ہوتا ہے، طارق نے تسلیم کیا۔ پھر اگر آج رات آپ کے خیال کے مطابق یہاں افسر کے علاوہ کوئی اور آیا تھا تو اس کو ان خطوط کو جلانے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ شخص خود ہی افسر تھا تو تب بھی یہ سوال قائم رہتا ہے کہ اس نے اپنے خطوط کو جلانا کیوں ضروری سمجھا؟ پروفیسر طارق کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ افسر کے متعلق شاہب کے شکوک سے وہ کچھ اکتا گیا تھا۔ مسٹر شاہب، آخر کار وہ بولا، راضیہ کی ہستی میرے لیے اپنے بھائی افسر سے کچھ کم عزیز نہ تھی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو کچھ شبہات ہیں تو آپ ضرور اس کی موت کے اسباب کے متعلق تحقیق فرمائیں، تاکہ اس طرح افسر کی پوزیشن بھی صاف ہو سکے۔ آپ یقین رکھیں کہ اگر اس معاملے میں افسر کا کوئی مجرمانہ دخل ہے تو میں قانون کے خلاف اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ بے شک مجھے آپ سے ایسی ہی توقع ہے۔
کپتان پولیس پریم کی آمد سے گفتگو کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔